جلسہ جو ہے وہ کتنے دو جگہ تو ڈیسائیڈ وہ ایک دو جگہ ان کی ہیں زیر غور، وہاں پہ ایک جگہ پہ وہ کریں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے. اور نومبر میں فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے وہ بھی ہم نے پروگرام ترتیب دے دیے ہیں. اس کے تیاری کے لیے، اس کی موبلائزیشن کے لیے ہمارے جو آفس بیرر ہیں سینٹرل پنجاب کے، وہ وزٹس کریں گے اپنے سارے اضلاع کو، اور وہاں پہ اس کی تیاری کا جائزہ لیں گے. گزارش یہ ہے کہ کچھ دوست ہمارے بالکل ہی آج چونکہ انتشار کا ٹائم نہیں ہے، آج ہمیں ساری قوم کو بحیثیت قوم ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے آپس میں ہزار سیاسی اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی جگہ پہ ہم انتشار جو ہے وہ پھیلائیں، اور اس سے ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے وہ ساری انفرادی حیثیت اختیار کرتی جائے. آج ہم ساروں کو کٹھے چلنے کی ضرورت ہے. ہم نے حکومت بھی اتحادی کی ہے، اور اب بھی بے شک ہم اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشنز میں جائیں گے، لیکن پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے نیشنل ایشوز ہیں. اس پہ ہم نے ساروں نے ایک سوچ کے ساتھ چلنا ہے، اور ان مسائل کا حل ہم نے قوم کو دینا ہے. قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے. آج یا پچھلے کو 2-4-10 دنوں کے اندر ہماری اتحادی جماعت نے، ان کے کچھ جو لیڈران تھے، وہ مختلف اوقات میں پریس کانفرنسز کے ذریعے انہوں نے ایسی باتیں کہیں جن کو سن کر تکلیف بھی ہوئی، اور جن کی میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں تھی. شاید وہ کسی کے ایجنڈے پر تھے کہ اس انتشار کو، اس چنگاری کو بھڑکایا جائے، اور دونوں اطراف سے ایسے جملوں کی ایکسچینج ہو یا میڈیا میسیجنگ ایسی ہو جس کے ذریعے ہماری دوریاں بڑھیں، اور مخالفین جو کہ اس وقت ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان کو موقع ملے اور وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوں. ایسے بیانات انہوں نے دیے، اور ایک صاحب نے توحادی کر دی کہ کوئی ضروری نہیں تھا کسی کو بھٹو صاحب کے ساتھ ملانا، کہ فلاں لیڈر جو ہے اس کی بھٹو صاحب سے زیادہ قربانیاں ہیں. میں اب نام تو نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہی ہوگا کہ یہ اسی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن وہ کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کی قربانیاں پوری قوم جانتی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے موت کو اپنا انجام اور مقدر بنا لیا ہو، اور اس کا مقابلہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کر دیا جائے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے پوری قوم کو داؤ پہ لگا دے، اور ان کو کہا جائے کہ اس کی قربانیاں زیادہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سندھ کے اندر 15 سالہ حکومت میں کسی نے کچھ نہیں کیا، اور ہمارا راجن پور جو ہے وہ آج بھی اس سے زیادہ ڈیولپ ہے. میں آپ سارے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سارے میڈیا کے جتنے پرسن ہیں، ٹائم آپ نے طے کرنا ہے، باقی انتظامات ہمارے ہوں گے. آپ نے ضلع چوز کرنا ہے کہ سندھ کے فلاں ضلع میں ہم جانا چاہتے ہیں، وہ تھر ہو، وہ کراچی ہو، وہ خیرپور ہو، وہ سکھر ہو، وہ کوئی بھی ضلع آپ کہیں گے، میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. اور تمام میڈیا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر ایک بھی ضلع کے برابر پورا پنجاب، میں لاہور کو بھی بیچ میں کہہ رہا ہوں، اگر ہیلتھ سیکٹر میں اتنی ترقی کسی بھی پنجاب کے شہر کے اندر ہوئی ہو جتنی کسی بھی پسماندہ سندھ کے ضلع میں ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاست کا کوئی حق نہیں ہے. میں ساروں کو دعوت دیتا ہوں. آپ کے پاس مثال ہے کہ جی کراچی کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے. ہزاروں ایسے مسائل ہیں جو ایڈریس نہیں ہو سکے، جن پہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جو
جو اتنے لانگ ٹرم منصوبے ہیں جن کے لیے اتنی فنڈنگ کی ضرورت ہے، جو ہمارا NFC کا حصہ ہے، وہ آج تک سندھ کو پورا نہیں دیا گیا۔ سندھ ایک چھوٹا صوبہ ہے، اس کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ شاید ہی کسی بھی حکومت میں کوئی کسر باقی رہی ہو۔ میں آج بھی آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو صوبائی خود مختاری دے کر NFC ایوارڈ کر کے انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ آج آپ کے صوبے جو ہیں وہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوتے اور انہیں کوئی پیسہ وفاق نہ دے رہا ہوتا۔ جو پچھلے 3.25 سال کے اندر وفاق کا رویہ رہا صوبوں کے ساتھ اور انتشار کی سیاست جو عروج پر تھی، اگر 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ نہ ہوا ہوتا تو اتنی بدترین مثال ہوتی کہ دنیا دیکھتی وہ۔ یہ اس کے ویژن کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بر وقت وہ فیصلہ کیا اور انہوں نے اس قوم کو اتنے بڑے عذاب سے نکلنے میں مدد کی۔ میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، بس گزارش میری اتنی ہی ہے اس حکومت سے جو ہماری آج کی، جس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ دھکے سے مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عبوری جو حکومتیں ہیں، ان کو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ اس ملک کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے۔ آپ نے اس ملک کے کاشتکار کو ہمیشہ پریشان کیا ہے، آپ نے مڈل مین کو سبسڈی دی ہے، آپ نے اپنے گروور کو کبھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، آپ نے اس ملک کے کاشتکار کو جو اپنی سردی کی لمبی راتوں میں اپنی فصل کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی آبیاری کرتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر وہ فرٹیلائزر، پیسٹیسائیڈز اور سیڈ لیتا ہے، لیکن جب اس کی جنس تیار ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کی بھی قیمت لگا سکے۔ جبکہ جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں، جو بھی کوئی چیز پروڈیوس کرتا ہے وہ اپنی چیز کی قیمت خود لگاتا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اس حکومت سے کہ آپ جب بھی کسی کی فصل کی کوئی بھی سپورٹ پرائز اناؤنس کرتے ہیں، اس میں کاشتکار کی نمائندہ تنظیموں کو شامل کیا جائے۔ کاشتکار خوشحال ہوگا تو یہ ملک خوشحال ہوگا۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے چکروں میں پھنسی ہوئی ہے۔ پاکستان ایک ایسا زرخیز اور زرعی ملک ہے جہاں سے آپ پوری دنیا کو خوراک دے سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری توجہ کہیں اور ہے۔ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی نظر شاید کہیں اور پر ہے، انہیں پاکستان کا کاشتکار، خاص کر کے پنجاب کا کاشتکار انہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں ان سے بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اگر یہ کاشتکار باہر نکلے گا اور جو آج مہنگائی نے، جو آج یوٹیلیٹی بلز نے لوگوں کا حال کیا ہوا ہے، پھر اس سیلاب کو آپ روک نہیں سکیں گے اور وہ ان اٹینڈنٹ موب ہوگا۔ آج کوئی بھی ان کی قیادت نہیں کر رہا ہوگا، وہ خود لوگ جو ہیں وہ آپ کو فرینچ ریولوشن کی یادیں تازہ کروا دیں گے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ اس ملک کو، جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں قربانیاں دی گئی تھیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، ان کو بچایا جائے اور اس ملک پر رحم کیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ یہ فرمائیے گا شاہ جی کہ ابھی آپ نے جو الیکشن بر وقت کرانے کی بار بار بات کی ہے، اس سے پہلے آپ 90 روز میں الیکشن کرانے کے حق میں تھے، پھر جب انہوں نے جنوری کے آخری ہفتہ دے دیا، پھر آپ نے کہا جو جنوری کی تاریخ دے دیں، تو بار بار تو آپ خود کمپرومائز کر رہے ہیں۔ آگے چلتے آپ کیا اس کی گارنٹی ہے کہ جنوری سے بھی آگے چلیں گے پھر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ یہ حیران کن بات۔ ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی ہم عسکری قوت نہیں ہے، کوئی ہم انتہا پسند نہیں ہے، ہم نے کوئی جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کرنی۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے۔ جو ہمارے پاس آئینی حق ہے وہ ہم احتجاج کی طرف بھی جائیں گے،
ہم نے آپ کو اپنا لائحہ عمل دیا ہے اکتوبر اور نومبر کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے جو ہوں گے جلسے، مجھے اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اس کو تحریک کی طرف اور احتجاج کو ہم ایک عوامی احتجاج کی طرف لے جائیں۔ اس سے پہلے حکومت کو یہ ہوش کے نوخن لینے چاہیے اور الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ڈیل یا ایک کمپرومائز کی بات سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا فارمولہ سامنے آ رہا ہے کہ عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات تمام اکٹھے کرا دیے جائیں نگران حکومت کے اثر میں، تو کیا اگر ایسی کوئی تجویز سامنے آتی ہے پیپلز پارٹی اس کو اپریشیٹ کرے گی؟ دیکھیں، یہ مفروضوں پر مبنی ہیں یہ چیزیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور یہ مینیجیبل نہیں ہے، یہ مینیج نہیں ہو سکتا کہ آپ بلدیاتی اور عام انتخابات کو اکٹھا کریں۔ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس طرف جائے گی، اور اس پہ سوچا بھی اس وقت جائے گا جب کوئی عملی طور پر کوئی سامنے اس قسم کی تجویز آئے گی۔ ابھی تک تو یہ مفروضے ہیں، ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہو لین دے۔ میرے خیال ہے ہوگی اذان۔ اچھا شاہ جی، یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے جب نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا، مجلسی کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، ایک مرتبہ پھر سے نون لیگ آپ کو کہہ رہی ہے کہ جدو بھی آئے گا تو لگ پتہ جاوے گا، ایک تو آپ جلسہ بھی کریں گے، نون لیگ نے بھی جلسہ کیا، ان کا ناکام رہا، اب پیپلز پارٹی کس بیانیے پر جلسہ کرے گی، کس طرح عوام کو اقبال میں لے کر آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جی میاں صاحب کو صحت دیں۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی صحت پہ سیاست نہیں کی، ہم نے کبھی بھی کسی کی صحت کا مذاق نہیں اڑایا، اور نہ ہی کبھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ لیکن آج جیسے بات کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب، اس سے بڑا واضح تھا کہ وہ ابھی بھی انہیں تکلیف ہے، اور وہ شاید 21 اکتوبر کو تشریف نہ لا سکے۔ یہ بے شک میری خبر سمجھ لیں، یا اس کو سمجھ لیں کہ میاں صاحب نے بھی دبے الفاظ میں یہی بات کہی ہے، اور اس میں بیماری بھی جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے، کیونکہ ان کی طبیعت سازگار نہیں ہے، اور اس میں شاید جو میاں صاحب سے اگلے دن لوگوں نے اپنے مطالبات کے حوالے سے جو بات چیت کی اور گفتگو ہوئی، جب وہ اپنے حلقے میں گئے اور لوگوں نے اپنے مسائل انہیں جب بیان کیے، تو شاید وہ ان کی روشنی میں بھی یہ سمجھ رہے ہوں کہ ابھی پہلے یہ مسائل حل طلب ہیں، یہ حل ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم الیکشن۔ جی تسی پوچھو گے تو میں کراں گا نا، جنی انہیں بچی نے پوچھی ہے میں بچی نو مطمئن کیتا ہے۔ شاہ جی بتائیے گا، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک میں جو بدحالی ہے، مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے، اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف آئیں گے تو ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا، تو کیا ملک کو نقصان پہنچانے والی پیپلز پارٹی ہے؟ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں جی، دو سوال ہیں۔ ایک اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے اندر بے روزگاری پھیلانے میں پیپلز پارٹی کا کردار ہے، تو یہ ساری قوم جانتی ہے۔ ہم نے تو نوکریاں دینے کے بدلے جیلیں کاٹی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نوکریاں دینے میں جیل میں رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جیل کاٹی ہے، آصف ہاشمی صاحب ہیں انہوں نے نوکریوں کے بدلے جیل کاٹی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو نوکریاں دینے والی جماعت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے بھرتی کیے ہوئے لوگ کوئی 16-17 ہزار خاندان تھے، سینکڑ ملازمین، جن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے قادر مندوخیل صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کمیٹی نے ان لوگوں کو ری انسٹیٹ کیا
اور جو پیپلز پارٹی کے پاس وزارتیں تھیں وہ ملازمین ری انسٹیٹ ہوئے، اور جو وزارتیں پی ایم ایل این کے پاس تھیں جس میں ایجوکیشن منسٹری بھی تھی وہ لوگ بحال نہیں ہو سکے۔ اس سے صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ کون سی جماعت نوکریاں دینے والی ہے اور کون سی جماعت نوکریاں چھیننے والی ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی کیا تھا وہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے تھی کہ میاں صاحب واپس آئیں گے اور وہ کوئی معاشی پلان دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کے پاس کوئی معاشی پلان ہوتا تو جب میاں شہباز شریف صاحب ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم تھے اور وہ مشکلات سے دوچار تھی حکومت، اس کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا، اور ڈار صاحب جو بڑے ہی محبوب لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، وہ وزیر خزانہ تھے اور پھنسے ہوئے تھے، ان سے ڈالر قابو نہیں ہو رہا تھا، تو کوئی پلان اگر ہوتا تو میاں نواز شریف صاحب ضرور دیتے، اور اگر میاں نواز شریف کے پاس پلان تھا اور انہوں نے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہاں پہ کوئی اندر ان کے دراڑے ہیں، ان کا حل ہونا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد ہی ملک جو ہے وہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ بتائیں کہ نون لیگ کی ایک بڑی ورکر تھی، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف بات کرتے رہے بطور وزیر خارجہ، جب ان کو حصہ مل گیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی صحت کی، تو صحت کی جو سہولیات کراچی کے اندر ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کراچی میں کون سا ایسا شہری ہے جس کو بنیادی طور پر جو ہے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں؟ بے روزگاری، وہاں پر اردو اسپیکنگ بولنے والوں کو نوکری نہیں ملتی وہاں پہ، تو کیا کہیں گے اس کا؟ عدنان صاحب آپ انہوں نے خبر نہیں، بھائی ہیں میرے، آپ بڑے، میں تو آپ کو سمجھتا ہوں کہ سیاست پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، آپ جو ہے وہ بے خبر ہیں۔ آپ کو اتنی خبر نہیں ہے کہ سائبر نائف جیسا مہنگا علاج کراچی میں ہو رہا ہے جناح ہاسپٹل کے اندر۔ ایس آئی یو ٹی جو ہے وہ ایک ادارہ پوری دنیا اس کی معترف ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر ہیلتھ کے اندر سہولت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ جائیں وہاں ٹراما سینٹر اور پتہ نہیں جتنا ہیلتھ کے اندر، آپ کتا کاٹنے کی ویکسین کی سارا دن ڈڈورا پیٹتا ہے، جی سندھ میں کتا کاٹ گیا، سندھ میں کتا کاٹ گیا۔ ایک سندھ ہے جو کتا کاٹنے کی ویکسین بناتا ہے، آپ کے پورے ملک میں نہیں بنتی۔ کبھی آپ نے اس پہ نگاہ ڈالی ہے، آپ میرے ساتھ تشریف لائیں، میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں، آپ تعصب کی اینک اتار کر آپ ذرا پاکستانی بن کر دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا سندھ جو ہے وہ کتنا آگے ہے ہیلتھ میں۔ پہلا سوال جو میرا تھا، آپ پہلا نے سوال کا حصہ بلاول صاحب کو کون سا حصہ ملا تھا؟ یہ میں ضروری نہیں سمجھتا ایسا بیان دینا، ہم نے کون سے حصے لینے ہیں؟ ہم نے تو اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں، جانوں کے بدلے میں کیا ہمیں حصہ مل سکتا ہے؟ یہ بس بتائیے گا بٹی صاحب میں تانوں مختصر جی عرض کرنا اگر نیب دے کیسز اتھو ہی شروع ہون گے جتھے ختم ہوئے سن تے پھر علاج بھی اتھو ہی شروع ہوئے گا جتھے ختم ہویا سی، اے مکدی گل جے تھوڑ کوئی ہو رہے تھے ہو دسو۔ شاہ جی یہ بتائیے گا کہ یہاں جو منتخب وزیر اعظم آتے ہیں وہ یہ بیان دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف خصوصی اختیار نہیں تھا، اور آپ نگران حکومت سے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں واضح ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو ان سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جن کے پاس اختیار ہے، جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو ان کے پردے پردہ ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے آئین کے دائرے میں رہ کے مطالبات کرنے ہیں۔ اگر کوئی ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ ہمیں تاریخ دی جائے، اور ایک جماعت کا کارکن اور رہنما اٹھتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن کو جواب دینے دے۔ تو جس دن انہوں نے بھی جواب دیا اس دن ہم ان سے بھی کر لیں گے، وقت آنے دیں وہ ہوگا۔ اگر آپ کو مطالبہ نہ مانا تو دھرنا دیں گے۔ دو بات ہے، 16 مہینے آپ نے ماشاءاللہ نیچرل بات ہے،
इस्लाम की तरफ कोई मुआवजा तय होंगे आपके यदि आप इलेक्शन का करवाने मुआवजे की खिलाफत कहाँ से और किन के दरमियान हुआ था। दूसरी बात, एक खलील बन की एक इलेक्शन करवाने वाली पार्टीज़ हैं और एक नहीं करवाने वाली पार्टी। तो जो करवाने वाली पार्टी ने जमात इस्लामी भी है, विक्रम साथ भी है, आप भी हैं, बाकी मेरे जमातें भी हैं, तो क्या इन जमातों को इकट्ठा करने के लिए? देखिए, ये अभी कबल अज़ वक्त होगा जी, अभी ये नौबत नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि इस चीज़ की नौबत आएगी भी नहीं, इलेक्शन हम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। जो पार्टियां ये सोच रही हैं कि इलेक्शन डिले करवाने से उनको कोई फ़ायदा होगा, वो किसी भूल में है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपको ये तफरीक भी वाज़िया नज़र आएगी और ऐसे इत्तेहाद भी नए बनते आपको नज़र आएंगे जो इलेक्शन करवाने वाले और इलेक्शन रुकवाने वालों के दरमियान हो। नहीं, 16 महीने के बाद क्या हुआ? नहीं, हमारा कोई मुआहदा नहीं था। जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली, एक आईनी तरीके के साथ एक हुकूमत को फारिग किया गया, एक नई हुकूमत आई और उस हुकूमत ने जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश थे उन चैलेंजेस से निकालने की भरपूर कोशिश की। उसमें किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक ना हो सके, इसमें कोई मुआहदा उस वक्त ये कतन कोई ऐसी बात नहीं थी कि इलेक्शन डिले होंगे। उस वक्त इलेक्शन टाइम पे ही थे। अगर आपका मुतालबा पूरा नहीं होता फिर कि 18 अक्टूबर को आप जलसे की तैयारी कर रहे हैं, भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की तैयारी है। अभी तक आपने तो जगह भी डिसाइड नहीं की कि आप 18 अक्टूबर को जलसा करने कहाँ पे जाए। तो क्या अगर 18 दिन पहले पीपल्स पार्टी लाहौर जो है ये जलसे की जगह का भी इंतखाब नहीं करती, तो ये कैसे मान लिया जाए? देखिए वो जलसा कोई हमारा सेंट्रल जलसा नहीं है। वो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे होना है। कुछ डिवीजन्स जो हैं वो डिवीजनल हेडक्वार्टर पे करेंगी, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे करेंगी। वो पूरे मुल्क में होने हैं। उसकी तैयारी कोई इस तरह नहीं होनी कि वो हमने कोई एक जलसा पूरा पाकिस्तान एक जगह इकट्ठा करना है। हर डिस्ट्रिक्ट ने अपने अपने ज़िले में करना है, तो वो एक ज़िले का जलसा होगा तो हो जाएगा। अभी काफ़ी दिन है। अगर आपने कोई मुतालबा जो है कि इलेक्शन करवा दें, तो क्या आप समझते हैं अगर मुतालबा पूरा नहीं होता तो आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर कोई धरना नहीं, हम धरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं है। धरना नहीं, हम एहतजाज ज़रूर करेंगे। पार्टी की बड़ी ये इलेक्शन को भी जब भी खतरा होता है गैर आईनी कुव्वतों से ही होता है। हुकूमत सिविलियन को मिल जाती है, वो फारग भी गैर आईनी कुव्वतों के हाथों होते हैं। अगर अब आपको हुकूमत मिल गई, आप उन गैर आईनी फोर्सेस का इंतजाम करेंगे जिनका मियाँ साहब ने नारा लगाया था, आपको थोड़ा देखें, ऐसे नारों पे पीपल्स पार्टी यकीन नहीं रखती। हमने अमली तौर पे करके दिखाया है। हमने 18वीं तरमीम जो की थी वो उन्हीं गैर आईनी कुव्वतों के सामने खड़े होके ही की थी। हमारी सियासी जद्दोजहद है। हम कोई हमारा अस्करी विंग कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी अर्ज सुन लेना, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हर आदमी जवाबदेह है और इंशाअल्लाह ताला उनको हम मजबूर करेंगे कि वो जो हमारे आइनी हकूक़ है वो हमें दें। हम किसी को सल्ब नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया।